کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں اسلامک قانون شریعت لاگو ہو جاتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی بھی کافر کے قتل کا کسی بھی مسلمان پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اس حصے میں ہمارے جناب نرسنگھ وانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلامک کنٹری بن جائے اور اسلامک رول اگر آ جائے تو پھر نان مسلم کو مار دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی نان مسلم کو، کسی غیر مسلم کو مار ڈالتا ہے، جان سے اس کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر مقدمہ بھی نہیں چلے گا، اس کے اوپر عدالت میں کیس بھی نہیں بنے گا۔ یہ بالکل بڑی یعنی بہت غلط بات ہے ہمارے جناب نرسنگھ وانی صاحب، آپ کو کسی نے اسلام کے بارے میں غلط بتا دیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیے یہ میرے سامنے کتاب ہے، میں اسلامک بک کا اور اسلامک حدیث جو سیکنڈ لارجسٹ سورس ہے اسلام کے رولز لینے کا، قرآن ہے نمبر 1، دوسرا حدیث ہے، تو حدیث شریف کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 18491 18491 حدیث نمبر ہے۔ اس میں لکھا ہے عن الزہری، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دیت الیہودی والنصرانی والمجوسی وکل ذمی مثل دیت المسلم۔ آپ دیکھیں آپ یہ کیا ہے، فرماتے ہیں زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی یعنی کوئی دوسرے انسان کو اگر مرڈر کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو ہوتا یہ کہ اس کے لیے ایک مالیہ ہرجانہ دینا ہوتا ہے، پیسہ دینا ہونا پڑتا ہے اس کی فیملی کو، اس کے ماں باپ ہے، اس کی بیوہ ہے، تو جو آدمی مارتا ہے اس کو جو سزا ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن وہ سزا کے علاوہ اس کو اپنے پیسے میں سے ان کو دینا پڑتا ہے، اس کو خون بہا کہتے ہیں، خون بہا دینا پڑتا ہے، دیت دینا پڑتا ہے، پیسہ چالان دینا پڑتا ہے، تاکہ ان کی لائف میں کچھ ریکوری ہو سکے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی مار دیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو چالان ہوگا جی، جو مرڈرر کے اوپر ہوگا کہ وہ متاثرہ فیملی کو دے، ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے۔ تو اب یہ جو دیت ہوتی، یہ جو چالان ہوتا ہے، اگر کوئی یہودی کا مرڈر ہوا، یہودی مار دیا گیا یا کرسچن مار دیا گیا، والمجوسی یا آگ کی پرستش کرنے والا مار دیا گیا، یہ ہندو آ گیا ابھی، پوجا کرنے والا، وہ آگ کی پوجا کرنے والا ہو، وہ کرسچن ہو یا وہ یہودی ہو، وَكُلُّ ذِمِّيٍ، ایوری نان مسلم جو مسلم کنٹری میں رہتا ہو، کوئی مسلم کنٹری کے اندر رہنے والے جہاں پر اسلامک لا چلتا ہو، وہاں کا رہنے والا کوئی بھی نان مسلم آدمی ہو، اگر اس کا مرڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے چالان سیم ایکول اتنا ہی ہوگا، مثل دیت المسلم، جتنا مسلمان کے لیے چالان ہوگا۔ آپ بتائیں یہ کیا آپ کیا کہہ رہے تھے، اور یہاں پر اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اسلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلم کو مار دیا جائے تو مرڈرر کے اوپر جتنا جرمانہ ہوگا، جتنا چالان ہوگا، جتنی اس کو سزا ہوگی، وہ نان مسلم کو مارنے پر بھی اتنی ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں آگے وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح ہی تھی، یعنی برابر ایکول مانا جاتا تھا، مسلم کا مرڈر کرنا، نان مسلم کا مرڈر کرنا، ان کا سب کے لیے جرمانہ اور چالان ایکول تھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا، پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں بھی وہی تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہی تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی تھا، اور یہی اسلام ہے، سارے زمانوں میں یہی ہوتا آیا ہے۔ اسلام کے اندر انسان کی جان ہے، بس انسان کی جان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان کی جان ہے اور نان مسلم کی جان نہیں ہے جی۔ آج ایسا ہو رہا کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، ہمارے اس پیارے دیش کے اندر، ہماری اس پیاری دھرتی کے اندر ایسا کیا جا رہا ہے کہ بچے کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ سائیکل چرایا ہے، اور اس وجہ سے اس کو اتنا پیٹا جاتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی سائیکل چراتا ہے تو اس کو اتنا مارا جاتا ہے کہ سائیکل کی ویلیو کے برابر کر دیے ایک مسلمان کی جان؟ یہ آج کیا جا رہا ہے، یہ ٹیررزم ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ اس کو روکنا چاہیے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کسی اسلامک کنٹری میں کسی مسلم کا مرڈر ہو یا کسی ہندو کا مرڈر ہو، سب ایکول رہے گا، سزا برابر کی ہوگی۔ یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔